مرکزی اور کلیدی ملزم قرار دے دیا گیا ندا شیخ کو، جو ایک مسلمان خاتون ہیں اور ایچ آر تھی، تو ایچ آر کو ہی میڈیا نے کلیدی ملزم قرار دے دیا، اسی کو ماسٹر مائنڈ بتا دیا کہ یہی ایچ آر ندا شیخ ان تمام ہندو لڑکیوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی تھی۔ جتنے مسلمان لڑکے یہ سب بھی ندا شیخ کے کہنے پر ہی وہاں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ہندو مذہب کے خلاف یہ لوگ بول رہے تھے۔ چنانچہ پہلے ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری 9 ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق توصیف اتار کو گرفتار کیا گیا ہے، دانش کو گرفتار کیا گیا ہے، شاہ رخ کو، شیخ کو، رضا میمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ندا شیخ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب پر الزام ہے زبردستی مذہب تبدیل کرانے کا۔ ان سب پر ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے پر کمپنی میں مجبور کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ندا شیخ جو ایچ آر ہے، ہندو لڑکیاں اور ہندو لڑکے آ کر ان سے کمپلین کر رہے تھے کہ ہمارے جو مسلم کلیگ ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہم سے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے۔ لیکن ندا شیخ اس پورے معاملے کو سیریس نہیں لے رہی تھی، بلکہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی، اور انہی کی لیڈرشپ میں یہ سب تبدیلی مذہب کا پورا راکٹ چل رہا تھا یہاں۔ اس لیے ندا شیخ ہی اصل ذمہ دار ہے۔ یہ سب ایف آئی آر میں ہے، میڈیا میں تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میڈیا میں جب اس طرح اس کو پیش کیا گیا، پوری فرضی اسکرپٹ لکھی گئی کہ کیسے مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، تو اس کے بعد کمپنی کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ کمپنی کسی بھی ایسے ملازم کو برداشت نہیں کرے گی جو کمپنی کے رول کے خلاف کام کرے گا یا جو کمپنی میں تبدیلی مذہب کا کام کرے گا، کمپنی ان کے خلاف ایکشن لے گی۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو کمپنی نے جاب سے نکال دیا ہے۔ دوسری کمپنیوں میں بھی یہی میسج جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ کام کے دوران بھی، جاب کے دوران بھی تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی میڈیا سے متاثر ہو گیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، یہی تو سچائی ہے، اور مسلمان ایسا کرتے کیوں ہیں؟ جاب ہم کر رہے تھے، ہم کام کر رہے تھے، ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا تھا، ہمیں کیا ضرورت تھی کسی کو کہنے کی کہ تم گائے کا گوشت کھاؤ، تم نماز ادا کرو، تم روزے رکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ ان لوگوں نے پورے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر دیا۔ اس طرح کی ذہنیت عام مسلمانوں کی بھی بنا دی گئی ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے انفلوئنسر کو میں سن رہا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس طرح اس پورے واقعہ کی سچائی جانے بغیر ہی یہ لوگ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اس سے جان لیجئے۔ دانش شیخ ایک مسلمان نوجوان ہے جو اس کمپنی میں کام کر رہا تھا، اور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا۔ یہ دونوں آپس میں ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے، اور کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ تبدیلی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں، اور اس طرح کے کئی معاملے سامنے آتے ہیں جہاں ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ محبت میں رہتی ہے، یا کبھی کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ عشق کرتی ہے، محبت میں رہتی ہے، دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ دانش ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو لڑکی، دونوں آپس میں ریلیشن شپ میں تھے، کئی سالوں سے تھے، اور اس کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ اب ان دونوں کا جو افیئر ہے، ان دونوں کا جو تعلق ہے، وہ آفس میں ان کے ساتھیوں کو پتہ چلتا ہے۔ ان کے ساتھیوں سے یہ خبر بجرنگ دل کو مل جاتی ہے، اور بجرنگ دل کا جو پورا گروپ ہے، جو گینگ ہے، جو اسی پر کام کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو یہ لوگ لو جہاد قرار دے دیتے ہیں۔ پھر اس مسلمان لڑکے کے گھر پر جاتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، مسلم لڑکی کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس پر دباؤ بناتے ہیں۔ اب اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ جیسے بجرنگ دل کو ناسک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، محبت میں ہیں، اس ہندو لڑکی سے بجرنگ دل نے ملاقات کی، اس کے ساتھ گفتگو کی، اور اس کو بھڑکانا شروع کیا مسلمانوں کے خلاف، اور اس سے کہا کہ تم دانش کے خلاف کیس درج کرو۔ اور فائنلی اس ہندو لڑکی نے 26 مارچ کو سب سے پہلے ناسک میں جا کر کیس درج کیا، ایف آئی آر درج کرائی کہ دانش اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا، لیکن دانش نے عین وقت پر آ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ دانش نے شرط لگا دی، تم کو اسلام قبول کرنا ہوگا، تم کو مسلمان بننا ہوگا، تب ہی دانش تمہارے ساتھ شادی کرے گا۔ ایف آئی آر میں اس نے آگے بتانا شروع کر دیا، لکھ دیا کہ دانش اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہتا تھا، دانش اس کو گائے کا گوشت کھلاتا تھا،
اس نے یہ بھی ایف آئی آر میں لکھ دیا کہ جو ہماری ایچ آر ہے اس سے ہم نے شکایت کی، وہاں ہم نے کمپلین کیا، لیکن اس نے ہمیں اس پورے معاملے میں سپورٹ نہیں کیا۔ معاملہ یہیں پر نہیں تھمتا ہے، بلکہ اس ایف آئی آر میں دانش کے کچھ دوستوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کمپنی کی کچھ اور لڑکیوں نے، کچھ اور اس کمپنی میں کام کرنے والے اسٹاف نے بھی دانش کے خلاف، وہاں کام کر رہے مسلمانوں کے خلاف، ندا شیخ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دیا، اور ایف آئی آر کا سلسلہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ ایک دو ایف آئی آر نہیں بلکہ سیدھے سیدھے 9 ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور مہاراشٹرا کی جو پولیس ہے، جو مہاراشٹرا اے ٹی ایس ہے، اب وہ اس پورے کیس کو دیکھ رہی ہے، اس کیس کی نگرانی کی جا رہی ہے، جانچ کی جا رہی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے ہندو لڑکیوں کو مسلمان بننے پر مجبور کیا، کیسے ان کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اور یہ کیس اتنا بڑا بن چکا ہے کہ پورے ہندوستان میں اب اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ خبر کی طرف بڑھیں گے جو بھارت کی خبر ہے اور آج کی سب سے بڑی خبر ہے دیش کے اندر۔ ہندو لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں مسلمان بنانے والے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے گینگ کا خلاصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سچ میں دانش نے، ندا شیخ نے، ان مسلمان لڑکوں نے ان ہندو لڑکوں سے کہا تھا تم کو نماز پڑھنا ہے، تم کو روزہ رکھنا ہے، تم کو گائے کا گوشت کھانا ہے، تو اس کی کمپلین اور اس کی شکایت انہوں نے پہلے اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں کی، اپنے کسی دوست اور کلیگ سے کیوں نہیں کی؟ ایچ آر سے اوپر بھی آفس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کمپنیوں میں کئی سارے ہوتے ہیں، وہاں مینیجر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپریشنل مینیجر ہوتے ہیں، دوسرے اسسٹنٹس اور ذمہ دار ہوتے ہیں، ان تک یہ بات ان لڑکیوں نے کیوں نہیں پہنچائی؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، جو لڑکے ہیں، یہ کوئی 10 سال کے معصوم بچے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے سبھی کی عمر 24-25 سال سے زیادہ ہے۔ یہ بالغ ہیں، نابالغ نہیں، یہ ایڈلٹ ہیں، اور ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ان پر کوئی فورس نہیں کر سکتا۔ تو اگر دانش نے، ندا نے ان کو گائے کا گوشت کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے گائے کا گوشت کھایا کیوں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو کہا گیا کہ تم کو اسلام قبول کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو انہوں نے کیوں اسلام کو قبول کر لیا؟ ان کو نہیں کرنا تھا، ان کو ان کی بات نہیں ماننی تھی۔ اگر کچھ ہوا تو ان کو سوشل میڈیا پر لکھ دینا تھا۔ اگر یہ وہاں نہیں لکھ سکتے تھے تو یہ پولیس میں جا کر کمپلین کر سکتے تھے۔ اگر ایچ آر ندا شیخ نے ان کی کمپلین کو سیریس نہیں لیا تو ایچ آر سے اوپر جو پی او ایس ایچ ہوتا ہے، یعنی آپریشن مینیجر، وہاں جا کر کے کمپلین کی جا سکتی تھی، لیکن کہیں پر ان لوگوں نے جا کر کمپلین نہیں کی۔ اور بڑی کمپنیوں میں کئی سارے اہم ترین عہدے ہوتے ہیں۔ اب سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بجرنگ دل کا پورا منصوبہ تھا، ایجنڈا تھا۔ جیسے ہی بجرنگ دل کو خبر ملتی ہے دانش اور اس کی دوست کی افیئر کے بارے میں، ریلیشن شپ کے بارے میں، بجرنگ دل کو لگا ایک اچھا موقع ہے اس کو بھنانے کا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا۔ اس لڑکی کو تیار کیا گیا، اس کے ذریعے ایف آئی آر درج کرائی گئی، مزید لڑکیوں کا ان لوگوں نے برین واش کیا، مسلمانوں کے خلاف اس کو بھڑکایا، اور پھر 1-2 نہیں بلکہ 9 ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ 26 مارچ کی جو ایف آئی آر درج ہے اس میں تو کم تذکرہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا یا گائے کا گوشت کھانے کے لیے کہا، لیکن اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں بہت تفصیل سے سارے الزامات لگا دیے گئے ہیں دانش پر، آصف پر، یا جو دوسرے مسلم ملزمین ہیں، ندا شیخ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 2 ابھی فرار بھی ہے جن کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی یہ کیس کورٹ میں گیا ہے، پہلی سنوائی کے دوران ہی ڈیفنس کے وکیل بابا سید نے کہا کہ معاملہ شروع سے سازش لگتا ہے، جو آپسی لڑائی ہے، جو آپسی دشمنی تھی، اس کو تبدیلی مذہب کا عنوان دے دیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے پوری گہرائی میں اور پوری تفتیش ہونی چاہیے اس کیس کی کہ پوری سچائی کیا ہے۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ جو پہلی ایف آئی آر ہے اس میں تبدیلی مذہب کا تذکرہ نہیں ہے، یا جتنا تذکرہ بعد کے ایف آئی آر میں ہے، پہلی ایف آئی آر میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے سازش ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک منصوبہ ہے اور اس کیس کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کیس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ مہاراشٹرا کے کمشنر اس پر اپنا بیان جاری کر رہے ہیں۔ مہاراشٹرا کے چیف منسٹر فڈنویس کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو اس کیس کی تفتیش کرنے کا اور اس میں سخت کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے، یعنی پورا معاملہ پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے، اور اس کا اثر مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے مسلمانوں پر پڑے گا۔ جبکہ اس طرح کے جتنے کیسز ہوتے ہیں 2 لوگوں کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اگر غلط بھی ہے، دانش شیخ نے مان لیا شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، شادی نہیں کیا، اگر دانش شیخ ہندو لڑکی پر زبردستی مسلمان بننے کا دباؤ بنا رہا ہے، تبدیلی مذہب
کہ وہ کوشش کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ لیکن دانش شیخ کے نام پر اتنے سارے لوگوں کو گرفتار کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا کہاں تک صحیح ہے؟